بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اما بعد یا ایها الذین آمنوا اتقوا اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ اللہ تعالی کلمات حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلامی سال کا وہ مہینہ جسے جمادی الاول کہا جاتا ہے، آج اس کی 10 تاریخ ہے۔ آج ہمارا موضوع کوشش کرتے ہیں ملتان کی وہ ایک عظیم روحانی اور علمی درگاہ حضرت غوث العالمین شیخ الاسلام والمسلمین بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے نور نظر، لخت جگر، ان کی مسند کے جانشین حضرت صدر الدین عارف باللہ کے لخت جگر اور ان کے بیٹے اور حضرت بی بی پاک دامن رحمت اللہ تعالی علیہ کے لخت جگر، حضرت شاہ رکن الدین نوری حضوری رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اس لیے اسی مہینے کی 7 تاریخ کو حضرت قطب عالم شاہ رکن الدین نوری حضوری رحمت اللہ تعالی علیہ کا وصال ہوا۔ ایک بات اسے پہلی بھی کئی مرتبہ کہا، لیکن افسوس سے ہمیں بھولنے کی عادت ہے، لیکن ہمارا کام ہے کہ اسے بار بار آپ کو یاد دلانا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، ہمارا فرقہ نہیں، ہم سواد اعظم ہیں، اور ہمارا تعلق اہل سنت سے ہے، اور آپ شکر کیا کریں کہ ہماری نسبت ایک سچے اور پکے مسلک کے ساتھ ہے۔ اور یہ بات خود بھی یاد رکھیں اور اپنے بچوں کو بھی سکھایا کریں کہ اہل سنت کا عقیدہ کل بھی سچا تھا
اور آج بھی سچا ہے۔ یہ بات تو ہم نے کر دی، ظاہر ہے آپ سے سوال ہوگا، میں آپ کو اس سوال کا متن بھی بتاتا ہوں اور اس متن کے اس سوال کا جواب بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ کہیں گے کہ جناب الحمدللہ ہمارا مسلک سچا ہے، نو ڈاؤٹ، کوئی شک نہیں، لا ریب، لا شک فی۔ الحمدللہ اگر کوئی آپ سے پوچھ لے بھئی آپ کے پاس کیا دلیل ہے آپ کے سچے ہونے کی، ظاہر ہے وہ لوگ آپ پہ تیر چلائیں گے، آپ سے سوال کریں گے آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہمارا مسلک اہل سنت سچا ہے۔ But you have no arguments۔ میں جانتا ہوں آپ کے پاس کوئی دلائل نہیں ہے، اس لیے کہ ہماری عادت ہے کہ ہم جمعے کا خطبہ سنتے ہیں، دائیں کان سے سن کر بائیں سے اڑا دیتے ہیں، الا ماشاءاللہ میں سب کی بات نہیں کر رہا۔ آپ کے پاس کیا دلیل ہے، کیا ثبوت ہے کہ اہل سنت کا مسلک، مذہبی اہل سنت مہذب بھی ہے اور سچا بھی ہے؟ بس ایک جواب نوٹ کر لیں، وہ عام فہم جواب ہے، کسی کے دل دکھانے والا بھی جواب نہیں۔ اسے کہنا کہ جناب ہمارے مسلک اور ہمارے عقیدے کی سچائی، ریئلٹی آف عقیدہ اہل سنت، ہمارے عقیدے کی حقیقت اور صداقت اس بات سے ہے، اول سے لے کر اب تک جتنے بھی اللہ کے ولی آئے ہیں وہ اہل سنت میں آئے ہیں۔ یہ تو آپ یاد رکھ سکتے ہیں۔ اب فقہ میں 4 ایسی شخصیات ہیں جنہوں نے دین کی بے لوث خدمت کی ہے۔ آج تو ہم منبر و محراب پہ بیٹھ کر، یہ جبہ و دستار پہن کر، ہاتھوں میں تسبیح لے کر اپنی خطابت، جولانی، روانی، سلاست، تقریر، جوش، جذبہ یہ کر کے کہتے ہیں کہ کوئی ہمیں خطیب کہے، کوئی ہمیں واہ واہ کہے، کوئی ہمیں اپریشیٹ کرے، کوئی ہمیں داد دے، ہم شوق رکھتے ہیں کہ کوئی ہمارے نعرے لگائے، مگر رب کعبہ کی قسم ہے جن لوگوں نے دین کی بے لوث خدمت کی ہے، صدیاں گزر چکی ہیں، ان کے نام بھی زندہ ہیں، ان کے مزارات بھی زندہ ہیں۔ حقیقت ہے۔ ہم تو 4 کتابیں پڑھ کر اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ بہت کچھ ہیں۔ We are nothing۔ ہم کچھ بھی نہیں، میں کچھ بھی نہیں۔ ہاں اتنا ضرور ہے، ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، نعت خانوں سے سنا، میں کچھ بھی نہیں لیکن میری نسبت تو بڑی ہے۔ بس ہم تو یہ سرکار کا ذکر کر رہے ہیں، اسی میں خوش ہیں۔ اللہ ہمیں تسنن سے بچائے۔ وہ لوگ تھے جنہوں نے دین کی خدمت صحیح معنی کی ہے۔
ہم ہیں حنفی. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے مقلد ہیں. مقلد کہتے ہیں تقلید کرنے والا, کسی کے نقش قدم پہ چلنے والا, فالوورز, پیروکار, ان سے محبت کرنے والا. اہل سنت تو ایسے ہیں, ہم تو ہر اس چیز کا ادب کرتے ہیں جس کی نسبت نبی سے ہو جائے. کیوں نہیں؟ جس کی نسبت نبی سے ہو جائے. خواجہ غلام فرید جو مدینے پاک گئے تو لوگ کتے کو لتاڑی لینے, تو فرید کھڑو ہو گئے, پر میں نے کتے ہو سادے علاقے دا کتا دورو نے دیتے بھونک دے, لوگ تا کو لتاڑی وے بھونک دے نہیں وے, تے کتے رو پن آدن فرید ہے تا کتے پر جان دے جو محمد دا غلام پہ آن دے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. این واسطے خواجہ غلام فرید رو پہ ادھے توڑے دھکڑے دھوڑے کھاندڑیاں, تھوڑے دھکڑے دھوڑے کھاندڑیاں, تیرے نام تو مفت وکاندڑیاں, تیرے باندیاں دی میں باندیاں, ہم دردے کتیاں نال ادب. اتھا میں مٹھڑی نت جان بلا, سونا خوش وس دے وچ ملک عرب. چار ائمہ ہیں, بڑا علمی نقطہ ہے, ذرا توجہ سے چاہتا ہوں. امام اعظم ابو حنیفہ, امام مالک, امام احمد بن حنبل اور امام شافعی. امام اعظم ابو حنیفہ جن کی خوشخبری نبی پاک نے 80 سال پہلے فرما دی تھی. سیدہ فاطمہ الزہرا نے حسنین کریمین بلایا, فرمایا بچیو. جی اماں. فرمایا بنجو میرے نبی دے کالے بلال کو آکھو. سلیم بھٹا صاحب سنو, ہر کہتے ہو کہ کبھی بلال کا ذکر سنو. فرمایا جاؤ میرے نبی کے کالے بلال کو کہو. کیا چاہیے؟ فرمایا بلال وہ آذان سنا جو نبی کے دور میں سنایا کرتے تھے. اگر وہ کہیں مجھے نبی نظر نہیں آتے میں کیسے سناؤں, تو بیٹا تم دونوں قریب قریب کھڑے ہو جائیں. سبحان اللہ کہنے میں مخالفت حسنین کریمین کی جوڑی آئی اور حضرت بلال نے جب دیکھا قریب کہا چچا آذان سناؤ. بیٹا کیسے سناؤ؟ میں جب آذان دیتا تھا نبی کو دیکھتا تھا, آج مجھے نبی نظر نہیں آتے. حسنین اٹھے ورنہ کہ چچا ادھر اس وقت نبی کو دیکھتے تھے, آج آذان سناؤ ہمیں دیکھو. حضرت بلال نے ادھر نبی کا روضہ, حاجی صاحبانوں وہ چبوترا آج بھی موجود ہے. ذرا گواہی دے دو. جب آپ باب و سلام سے آئے, باب و سلام سے قطار بنی ہوئی ہوتی ہے, یہ عاشق دیوانے آ رہے ہیں, نہ ادھر دیکھتے ہیں نہ ادھر دیکھتے ہیں, نہ دائیں دیکھتے ہیں نہ بائیں دیکھتے ہیں, نہ زمین دیکھتے ہیں نہ یسار دیکھتے ہیں, اور وہ جاریوں کو تک تک کے کہہ رہے ہیں تیری خیر ہوئے, خیر ہوئے پہرے
دی خیر ہوے پہرے دارا اے روزے دی جالی چم لین دے کیوں اسا کرنا اے رب دا نظارہ رب دا نظارہ اے روزے دی جالی اب حسنین کریمین کھڑے حضرت بلال اسی جگہ پر کھڑے ہوئے اور ریاض الجنت کے نیچے ہے جب وہ گئے تھے باب و سلام سے آؤ وہ محراب یہ میں ایک نقشہ بتا رہا ہوں باب و سلام سے قطار لگی آ رہے ہیں آ کر وہ جگہ محراب نبی پھر ادھر آ نوافل پڑھی پھر ریاض الجنت میں چبوترے کے نیچے جہاں بلال آزان دیتے تھے وہیں کھڑے ہوئے اور حسنین کریمین نبی کے روضے کے سامنے حضرت بلال میں یوں چہرہ کعبے کی طرف نگاہیں حسنین کی طرف دیوانے جو نہیں کرتے جب تک کہ یار